اس لیے میرے دوستو میں یہ کہ امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. ایک آدمی نبی اپنی دعوت میں یہ چاہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں حق پر لگے، نہیں تو یہ برباد ہو جائے گی. ہاں، دنیا کمانے میں، دنیا کے استعمال کرنے میں یہ برباد ہوگی. دنیا کی زینت کی وجہ سے برباد ہوگی یا دنیا داری کی محنت کی وجہ سے برباد ہوگی. یہ صلاحیتیں حق پر لگ جائیں. اس لیے نبی اپنا کام صبر اور ثبات کے ساتھ کرتے تھے. صبر بھی کریں گے اور اپنے کام پر ثابت قدم بھی رہیں گے اور اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کریں گے. دعوت کا کام ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سب جو ہیں حق پر آ جائیں، سب جنت میں چلے جائیں، کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے. ہمدردی کے ساتھ. اس ہمدردی میں نبی جو ہیں وہ اخلاق برتتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اور طلب اتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس کام پر لگ جائے. تو اس طلب کے ساتھ ہم کام کریں. ہو سکتا ہے ہم کسی آدمی کو دعوت دے کر کام میں لگائیں، وہ صلاحیت میں ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت لگ جائے گی اور اللہ کے دین کو قوت مل جائے گی اور کام آگے بڑھ جائے گا. اس لیے امت کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، امت کی خوبیوں کو دیکھنا ہے اور یہ خوبیاں صلاحیت دے کر ان کو کام پر لگانا، اپنے آپ کو بھی کام پر لگانا، ان کو بھی کام پر لگانا. اس طرح محنت ہوتی ہے تو مخالف موافق ہو جاتا ہے، دشمن دوست ہو جاتا ہے. جب دعوت اخلاص سے دی جاتی ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت پکے دشمن تھے حضور کے ساتھ، پکے دشمن. وہ بہادر آدمی، میدانی آدمی ہے، ہاں معمولی نہیں ہے، میدانی آدمی ہے. قریش میں بہت بہادر، لیکن آپ کے دشمن سوچتے رہتے تھے کیا موقع ملے تو قتل کروں. ایک دفعہ آپ میدان میں تھے، ان کو موقع چک گئے تو اپنے ساتھیوں کہا ٹھہر جاؤ، ابھی اثر پڑیں گے، کیونکہ یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں. یہ کہا یہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نماز تو پڑھیں گے. جب یہ نماز پڑھیں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے. یہ طے کیا. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا. وہ قابو نہیں پا سکے آپ کی جماعت کو قتل کرنے پر، اور یہ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی اوپر سے حفاظت ہوتی ہے. یہ ان کا جملہ ہے، ان الرجل ممنوع. یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی حفاظت اوپر سے ہوتی ہے. وہی بات صحیح تھی، کیونکہ وہ سمجھدار آدمی تھے، خالی دشمن نہیں تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کی صلاحیت حق پر لگے. دشمن ہے لیکن آپ ان کو پہچانتے تھے. تو جب حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرے کے لیے گئے اور صلح ہو گئی تھی گزشتہ سال کہ اس سال لوگ آئیں گے، عمرہ کریں گے، 3 دن کا ویزا ہے، اس کے بعد پھر ان کو نکالنا ہے 3 دن کے بعد. 3 دن کے لیے کہا تھا، 3 دن کا اپنا عمرہ کر لو، پھر تمہیں نہیں رہنے دیں گے. یہ قرار ہو گیا تھا 3 دن یہ مکے میں رہے. تو خالد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ مکے میں آوے اور یہ عمرہ کرے. تو وہ اپنے غیرت کے مارے مکے سے چلی گئی. ان کو میں دیکھنا نہیں چاہتا. جب حضور نے عمرہ کیا تو ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، وہ مخلص تھے، مومن تھے. ان سے پوچھا بھائی کہاں ہے؟ یہ پوچھا بھائی کہاں ہے؟
ان کو تو معلوم تھا کہ میرا بھائی جو ہے آپ کی وجہ سے چلا گیا ہے، لیکن صحابہ میں ادب بہت تھا، تو یہ نہیں کہا یوں ہوئے کہ وہ آپ کی وجہ سے چلا گیا ہے، بلکہ یوں کہا کہ یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں، اللہ اس کو لائے گا، اس طرح ایک جواب دیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت ہمارے کام پر لگاویں تو ہم تو اس کی قدر کریں، ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں۔ یہ بات فرمائی۔ ان کے بھائی نے وہ لکھ کر کے وہاں بھیجی جہاں وہ تھے، انہوں نے وہ پڑھا، مدد تو تھے ہی پہلے سے، خالی لڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ جب یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور تیرا یہ حال ہے، یہ پرچہ دے۔ جب انہوں نے پرچہ پڑھا تو نرم پڑ گئے۔ پھر ان کو خواب آیا خالد بن ولید کو، اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کہ بنجر زمین میں سے آباد زمین پر گئے، یہ خواب دیکھا کہ ایک زمین ہے، بنجر ہے بالکل، ہوائیاں اڑ رہی ہے، اس کے بعد بجائے وہ ایک سرسبز اور آباد زمین پر گئے، یہ خواب آیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے رویے پر غور کیا، تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میری رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اب مجھ کو اپنی رائے بدلنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھوں گا۔ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں تو مدینہ جاؤں گا۔ سن 7 ہجری پوری ہو رہی تھی، ذی قعدہ میں اپنے عمرہ کیا تھا 7 میں، تو پھر وہ ہجری 8 میں پھر انہوں نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور ان کے جو دوست تھے اس کام کے، ان سے ملے، عمرو بن عاص سے ملے، عثمان بن طلحہ سے ملے، یہ سب ان کا گروپ تھا بڑے بڑا۔ وہ کہا کہ میں نے تو مدینہ جانا طے کیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے۔ یہ تینوں پہنچ گئے مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی یہ آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر پارے ڈال دیے، اب مکے میں کوئی جگر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ختم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا، اور یہ لوگ ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ عمرو بن عاص نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ کھینچ لیا، تو فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بیعت میں، پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ کیا شرط لگا؟ کہ میں نے بہت کچھ ایسی کاروائیاں کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس پر میں بیعت کروں۔ حضور فرمایا کہ اللہ تمہارے اسلام لانے سے معاف کرے گا، اللہ تمہاری ہجرت کرنے سے معاف کرے گا، اللہ تمہارے حج کرنے سے معاف کرے گا، تمہارے لیے معافی ہے۔ مجھے کیا کہ ہمارے کام میں ہم لوگوں کی صلاحیتوں کو لگانے کی فکر میں رہے، جیسے حضور خالد دشمن ہے لیکن اس کی صلاحیت کو لگانا ہے، اس لیے ان کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا جائے۔ پھر ابو بکر نے اندر خواب کی تعبیر بتائی کہ بنجر زمین وہ تیرا شرک، تو پہلے شرک میں تھا،
تو بنجر زمین تیرا شرک ہے اور آباد زمین یہ اسلام ہے جس میں اللہ تجھ کو اس میں لایا ہے۔ تو میں نے کہا اس امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے، ایک ایک آدمی بس وہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے۔ یہ حدیث میں ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، ایسے ایک ایک آدمی سونے چاندی کی کان کی طرح قیمتی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو بڑے بڑے کام کر لے گا، بڑے بڑے راستے کھول دے گا اور بڑے بڑے لوگوں کے کام پر آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔